السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے عید الاضحیٰ کے بعد۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اما بعد، یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے واضح آیات نازل کی۔ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ میں اپنے رب کی تعریف اور شکر گزاری کرتے ہوئے اسی کی جانب رجوع اور گناہوں سے معافی چاہتا ہوں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کلام انتہائی جامع اور کامل ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور ہمارے نبی اور اللہ کے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، اور آپ کی آل پر اور تمام متقی صحابہ کرام پر بھی جنہوں نے نیکیوں کے بدلے میں بلند درجات حاصل کیے۔ اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد، خلوت و جلوت میں اے اللہ کے بندو، اللہ سے ہی ڈرو۔ کسی کا کوئی عمل بھی اللہ سے مخفی نہیں۔ اس دنیا میں کامیابی اللہ کے ڈر سے ہی ممکن ہے، اور اسی کی وجہ سے جنت بھی ملے گی۔ اے اللہ کے بندو، کیا تم جانتے ہو کہ انسان کی زندگی کا بہترین منظر اطاعت گزاری پر استقامت رکھتے ہوئے حرام کاموں سے بچنا ہے؟ اسی لیے مکلف کی کامیابی کا راز نیکی کے بعد پھر نیکی کرنا اور گناہ سے پناہ مانگنا ہے۔ اے اللہ کے بندو، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد، بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد فرمایا، اے رب ہمارے، میں نے اپنی کچھ اولاد ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں، تیرے عزت والے گھر کے پاس۔ اے رب ہمارے، تاکہ نہ وہ نماز کو قائم رکھیں، پھر کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، اور انہیں میووں کی روزی دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا، اور ہم نے تمہارے لیے قربانی کے اونٹ کو اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں فائدے بھی ہیں۔ پھر ان اونٹوں پر انہیں کھڑا کر کے اللہ کا نام لو، یعنی نحر کرو، پھر جب وہ کسی پہلو پر گر پڑیں تو ان میں سے خود کھاؤ، اور صبر سے بیٹھنے والے اور سائل کو بھی کھلاؤ، یعنی سوال کرنے والے کو۔ اللہ نے انہیں تمہارے لیے ایسا مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اسی کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، قسم اللہ کی مجھے تم سے محبت ہے۔ اے معاذ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد یہ دعا ہرگز ترک مت کرنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور بہتر انداز میں اپنی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عبادت کرنے کے بعد اس دعا کو دہرانا افضل ترین عبادت ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ کے بندو، اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ چنانچہ اس آیت سے پتہ چلا کہ کما حقہ ہو عبادت صرف شکر گزار بندے ہی کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ بے شک اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بضرور تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور بہت تھوڑے بندے اور بہت تھوڑے میرے بندوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، شکر بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اعتراف، نیز جان و مال اور اہل و عیال میں
دنیا و آخرت کے خیر اور بھلائیوں کا اقرار ہے۔ شکر اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اپنے رب سے راضی ہے۔ شکر دل کی زندگی اور حیات ہے۔ نیز شکر کے ذریعے موجود نعمت کو محفوظ اور مفقود نعمت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مومن کا سارا معاملہ خیر پر مشتمل ہے۔ جب اس کو خوشی ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس میں اس کی بہتری ہے، اور اگر کسی مومن کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس میں بھی اس مومن کے لیے بہتری ہے، اور یہ چیز صرف اور صرف مومن کو حاصل ہے۔ اے اللہ کے بندو، شکر ادا کرنا پاکیزہ نفس، دل کی طہارت، سینے کی سلامتی اور کمال عقل کی دلیل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا بھی اسی لیے کیا کہ وہ مخلوقات اللہ کا شکر ادا کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا الی آخری۔ ترجمہ سماعت فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے تاکہ تم اس اللہ کا شکر ادا کرو۔ اے اللہ کے بندو، شکر انسان کے لیے اللہ کی پہلی وصیت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکیدی حکم دیا۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے کہ میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر کر، کیونکہ تو نے میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کی رضا اس کی شکر گزاری میں ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا۔ اے مسلمانوں، صحت و بیماری ہو یا جوانی و بڑھاپا، تنگ دستی و کشادگی ہو یا مشغولیت و فراغت، اسی طرح خوشحالی یا تنگ حالی ہو، بیداری ہو یا نیند ہو، سفر پہ ہوں یا حضر پہ ہوں یا اجتماعی یا انفرادی حالت میں ہوں، نیز یہ کہ کھڑے بیٹھے اور پہلو کے بل، ہر حالت میں انسان پر اللہ کا شکر کرنا واجب ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ تو اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے گزشتہ اور پیوستہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، پھر آپ رات کو اتنا قیام کیوں کرتے ہیں کہ جس قیام کی وجہ سے آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دیکھو اللہ نے مجھ پر کتنی نعمتیں نشاور کی ہیں، میں پھر اس کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاؤں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کم علم شخص صرف کھانے پینے کو اپنے اوپر اللہ کی نعمت سمجھتا ہے، یعنی کم علم شخص جو ہوتا ہے وہ صرف کھانے پینے کو سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ اللہ کی نعمتیں تو دائمی اور اس کی نوازشیں لگاتار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو کچھ بھی تم نے اللہ سے مانگا وہ اس نے تمہیں عطا کر دیا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی ان کا حساب نہ رکھ سکو گے، انسان تو ہے ہی بے انصاف اور ناشکرا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے تمہاری خاطر مسخر کر دیا ہے، اور تم پر اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں پوری کر دی ہیں، اس لیے اللہ کے بندو ان نعمتوں کو ملنے کے بعد اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہو، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کی برکتوں سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ سب کو اس ذکر حکیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔